تو ولی دو صفات کا حامل ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو قرآن نے بیان فرمایا۔ ایک تو وہ مومن کامل ہوگا، کامل مسلمان ہوگا، اور دوسرا وکانوا یتقون، وہ پرلے درجے کا متقی ہوگا، اعلی درجے کا پرہیزگار ہوگا، اس کی زندگی تقوی سے عبادت ہوگی، اس کے شب و روز حزم و احتیاط سے گزریں گے، وہ شریعت بیضاء پہ عمل پیرا ہوگا اور شریعت کی جانب سے منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا۔ اس کی زندگی کے اندر لغویات نہیں ہوں گی، اس کی زندگی کے اندر فضولیات نہیں ہوں گی، اس کی زندگی منظم اور مرتب ہوگی، وہ خواہشات کا اسیر نہیں ہوگا، وہ آرزوؤں کا بندہ نہیں ہوگا، وہ مال و زر کا پجاری نہیں ہوگا، وہ ہوس زدہ نہیں ہوگا، وہ لالچی نہیں ہوگا، متکبر نہیں ہوگا، متمرد نہیں ہوگا، سرکش نہیں ہوگا۔ اس کی نظر لوگوں کے دلوں پہ ہوگی، لوگوں کی جیبوں پہ نہیں ہوگی۔ وہ خواہشات کی دنیا کا باسی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اللہ کے قرب کا متلاشی ہوگا، اور قرب کی جو منزل اسے میسر ہے اس سے وہ آگے جانا چاہے گا۔ اس کی آرزو یہ ہوگی کہ مجھے اللہ کی قربتیں اور نصیب ہوں، ہر لہجہ نیا طور نئی برکے تجلا، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ وہ آگے بڑھتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا۔ اس کی آرزو یہ ہوگی کہ مجھے اللہ کا جتنا قرب نصیب ہو جائے وہی میرے لیے غنیمت ہے، اور وہی اس کی زندگی کا مطمع نظر ہے، اس کی مستی، اس کی زندگی کا سرور، اس کے باطن کا جمال بس اسی میں ہے کہ اسے اللہ کی قربتیں حاصل ہوں اور وہ رضا الہی کے لیے کوشاں ہوگا۔ مخلوق اس کے گرد جمع ہو، لوگ آئیں، وہ ان کی ضرورتیں ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کی ضرورت رب کی رضا ہے۔ اور آنے والی مخلوق پر شفقت اس کا مزاج ہوگا، تاکہ مخلوق خدا کی خدمت کر سکے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ تمام کی تمام خیر دو چیزوں میں جمع کر دی گئی ہے، دو چیزوں میں ساری بھلائی جمع کر دی ہے۔ آپ خلاصہ تصوف کا سننا چاہیں، دین کا خلاصہ سننا چاہیں، اللہ کے ولی کا مزاج دیکھنا چاہیں، تو ان دو جملوں میں ہر شے سمو دی گئی ہے۔ التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام کی تعظیم، اللہ تعالیٰ کے جانب سے جو حکم بندے کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کی تکریم اور ان کی تعظیم کرنا، یعنی ان کو بجا لانا تعظیم و تکریم کے ساتھ۔ اور دوسرا والشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، مخلوق کے ساتھ رویے خوبصورت ہونا، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی خوبصورتی کے ساتھ ادائیگی، یہ اللہ کے ولیوں کا شعار ہے۔ وہ اللہ کے حقوق کو بھی پامال نہیں ہونے دیتے اور اس کی مخلوق کے حق کو بھی پامال نہیں ہونے دیتے۔ اور حقیقی صوفی وہی ہوتا ہے جو اپنے اللہ کے، اپنے رب کے حقوق کی بھی پاسداری کرے اور لوگوں کو بھی اذیت نہ دے اور لوگوں کے حقوق کا بھی پورا پورا خیال رکھے، اس کا وجود ضرر کا سبب نہ ہو، نفع کا ذریعہ ہو، اس کا وجود لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہو، گمراہی کا سبب نہ ہو، اور وہ لوگوں کے لیے راحت اور رحمت کا ذریعہ ہو، زحمت کا سبب نہ ہو۔ تو اللہ کا ولی ایمان اور تقوی کے نور سے مالا مال ہوتا ہے۔ ایمان ہے تو پرلے درجے کا، اللہ پر اتنا پختہ یقین کہ رشک آئے، اور عمل صالح اعمال، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، خشیت الہی، اگر ان صفات میں اللہ کے ولی کو دیکھو تو آپ کو رشک آئے کہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے خوف رکھنے والا اور اللہ کے احکام کو بجا لانے والا ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ تو ان دو خوبیوں کا وہ حامل ہو تو وہ ولی کہلاتا ہے۔
مان پاتے ہیں ان دو نعمتوں کے بارے میں، جبکہ وہ انتہائی اہم نعمت ہے۔ وہ کون کون سی نعمت ہے؟ الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فراغت۔ صحت اور فراغت کے لمحوں کو بہت زیادہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ جب صحت نہیں رہتی تو اس وقت قدر ہوتی ہے صحت کی، جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر انسان وقت کا طالب ہوتا ہے کہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں یہ بھی کر لیتا، اور اس کا شدت سے احساس اس وقت ہوگا جب آخری سانسیں اکھڑ رہی ہوں گی، اور پھر بندہ تلیاں ملے گا، ہاتھ ملے گا، کاش کہ مجھے چند لمحے ہی دے دیے جائیں اور میں اپنی زندگی کو سنوار لوں۔ لیکن اس وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ آج موقع ہے، فرصت کے لمحے ہیں، ان کو غنیمت سمجھ لیا جائے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اس وقت پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ تو فرمایا دو نعمتوں کے بارے میں لوگ سخت نقصان میں مبتلا ہیں، ایک صحت اور دوسرا فراغ۔ کوئی بھی چیز ضائع ہو جائے تو اس کا بدل ہے، لٹائی جا سکتی ہے، اس کا متبادل لیا جا سکتا ہے، لیکن وقت کو نہ لٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی وقت کا کوئی متبادل ہے۔ ہاتھ سے نکل گیا تو اس کو پکڑا نہیں جا سکتا، وقت ٹھہرتا نہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے صوفیاء کے دو جملوں نے بڑی روشنی دی ہے۔ صوفیاء جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو مشاہدے پر مشتمل ہوتی ہے۔ عالم جو کہتا ہے وہ سن کے کہتا ہے، کلندر ہرچ گوئے دیدہ گوئے۔ اللہ والے جو کہتے ہیں وہ دیکھ کے کہتے ہیں، ان کے تجربات گہرے ہوتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود حضرت بشر حافی کے پیچھے بھاگتے تھے۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور حضرت بشر حافی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے۔ میں تو صرف مانتا ہوں لیکن وہ اسے جانتا بھی ہے۔ اس لیے صوفیاء کے جو مشاہدے ہوتے ہیں وہ بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صوفیاء کی دو باتوں نے مجھے بڑی روشنی دی ہے۔ ان میں سے ایک بات کہ الوقت سیف قاطع، کہ وقت کاٹنے والی تلوار ہے۔ وقت کو جو صوفیاء نے بیان کیا ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وقت ایسے ہے جس طرح کاٹنے والی تلوار ہو۔ تو اگر تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو جو آپ کاٹنا چاہیں گے وہ کاٹیں گے، اور اگر آپ تلوار کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تو تلوار آپ کو کاٹ دے گی۔ تو اس طرح اگر آپ وقت اپنے کنٹرول میں کر لیں گے اور وقت کا اچھا مصرف بنا لیں گے تو پھر آپ وقت کاٹیں گے، نہیں تو وقت آپ کو کاٹ دے گا، کیونکہ وقت ٹھہرتا نہیں ہے۔ تو کہتے ایک بات تو صوفیاء کی یہ ہے جس نے مجھے بہت سارا نفع دیا، اور دوسری بات یہ کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو نیکی کے کاموں میں لگا دو، حق کے کاموں میں اپنے نفس کو مشغول کر دو۔ اگر تم نفس کو اچھی راہوں پہ لگا دو گے تو تم اس سے فائدہ حاصل کر لو گے، لیکن اگر تم نے نفس کو کسی کام پہ نہ لگایا تو نفس تمہیں کسی کام پہ لگا دے گا، اور اس کا کام باطل ہوگا جس پہ تم کو لگا دے گا۔
تو قبل اس سے کہ نفس تمہیں کسی برائی پہ لگا دے، تم اپنے نفس کو کسی نیکی پہ لگا دو۔ تو کہتے صوفیاء کی ان دو باتوں نے مجھے بڑا ہی فائدہ دیا ہے۔ تو وقت جو ہے